بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي رفع السماء بقدرته ودحى الأرض بمشيته وخلق الخلائق بإرادته واستوى على العرش بقوته وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. بزرگان محترم و نوجوانان اسلام و معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا اور آخرت کی عزتیں، برکتیں، نعمتیں، سعادتیں دے کر اس دنیا کے اندر روانہ فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ جو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلے گا وہ ان عزتوں اور برکتوں اور سعادتوں میں سے حصہ پائے گا، اور جو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا وہ دنیا اور آخرت کی ذلتوں اور رسوائیوں سے دوچار ہو جائے گا۔ اللہ کے یہاں کسی کی رشتہ داری نہیں ہے، اللہ کے یہاں کسی کے حسب اور نسب کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ قرآن مجید کی جس سورت کو میں نے تلاوت کیا ہے، قرآن مجید کی یہ سورت پیغام دیتی ہے اور رہتی دنیا تک کے انسانوں کو یہ سبق پڑھاتی ہے
کہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت کرے گا، مخالفت کرے گا، یا ان کے نقش قدم پر چلنے سے انکار کرے گا، ان کی اطاعت اور فرما برداری اور ان کے غلامی کے طوق کو اپنے گلے میں ڈالنے سے انکار کرے گا، اگر یہ منکر، یہ کافر خود نبی کا چچا کیوں نہ ہو، نبی کا رشتہ دار کیوں نہ ہو، مکی، ہاشمی اور عربی کیوں نہ ہو، اللہ نے یہ فیصلہ سنا دیا کہ اس کی کوئی پرواہ نہیں کی جائے گی، اسے بھی ذلت اور رسوائی کے ساتھ اس دنیا میں زندگی گزارنا پڑے گا، اور آخرت میں جہنم کے عذاب سے اسے دوچار ہونا پڑے گا۔ اللہ کسی کے رشتے کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی جانب سے یہ حکم دیا جاتا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے توحید کا جو پیغام دے کر آپ کو بھیجا ہے، دعوت و تبلیغ کی جو ذمہ داری دے کر اور انسانوں کو راہ راست پر لانے اور ان کی اصلاح اور تربیت کرنے کا جو کام دے کر میں نے بھیجا ہے، اصلاح اور تربیت کا، دعوت و تبلیغ کا کام آپ اپنوں سے شروع کریں۔ سب سے پہلے آپ اپنے گھر والوں کو، رشتہ داروں کو دین کی دعوت دیں۔ سب سے پہلے اپنوں کو اللہ سے ڈرائیں اور جہنم کے عذاب سے بچائیں۔ آپ نے صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر سب کو نام بنام جمع فرمایا، سب آ گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پکار پر۔ آپ نے پیغام سنایا، انی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے میرے رشتہ داروں، اے میرے اپنوں، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ اللہ نے مجھے ہادی، بشیر، نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ میں تمہیں جنت کی خوشخبری سنانے کے لیے آیا ہوں، جہنم کے عذاب سے ڈرانے کے لیے آیا ہوں۔ میرے پیغام کو قبول کر لو۔ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، پڑھ لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ دنیا اور آخرت کی عزتیں لے کر میں تمہارے پاس آیا ہوں۔ میرے پیغام کو قبول کر لو، تم دنیا میں بھی خوشحال ہو جاؤ گے، آخرت کی عزتوں سے نوازے جاؤ گے۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ جس نبی کو چاند، سورج، ستاروں نے پہچان لیا، جس پیغمبر کو زمین اور آسمان کی ساری مخلوقات نے پہچان لیا، درخت اور نباتات نے جس نبی کا کلمہ پڑھا، جانوروں نے جس نبی کے سامنے سر جھکا دیا، دریاؤں اور درختوں نے جس کی نبوت کو تسلیم کر لیا، مکے کے کالے پہاڑوں نے اور کالے پتھروں نے اور جس کے مکے کے جن چھوٹے چھوٹے کنکریوں نے جس کی نبوت کی گواہی اور شہادت پیش کی، دریاؤں اور سمندروں کے پانی نے جس نبی کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیا، افسوس ہے ساری مخلوقات نے جس نبی کو پہچان لیا، اس کے اپنے اسے پہچان نہ سکے۔
اس کے خود کے گھر والے رشتہ دار اس کی عظمتوں کے قائل نہیں ہو سکے۔ جس نبی سے لکڑیوں نے محبت کی، ان کا نام لبوں پر آئے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ان کا نام لبوں پر آئے، میٹھا میٹھا منہ ہو جائے۔ ان کے بول بہاروں جیسے، ان کے بول بہاروں جیسے، اصحاب ستاروں جیسے۔ ان سے پیارا اور نہ کوئی، ان سے پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کر لکڑی روئی۔ جب وہ سیر کو جایا کرتے، سر پہ بادل سایہ کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی گلیوں سے گزرتے، باوجود سخت تپش اور گرمی کے۔ آسمان سے بادل کے ٹکڑے، ابر کا سایہ آپ کے ساتھ ساتھ چلتا تھا۔ آسمان کی مخلوقات نے اس نبی کو پہچان لیا۔ وہ انگلی سے اشارہ کرتے ہیں، شق القمر باشارتہ، ان کے انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ ارے ابو لہب تھو ہے تیرے اوپر کہ چاند نے زمین کی مخلوق کو، زمین پر بیٹھی ہوئی شخصیت کو پہچان لیا، اس کی عظمتوں کو جان لیا، تو سامنے رہ کر سگا چچا ہو کر اس کی عظمت کو نہ دیکھ سکا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رو رہے ہیں۔ پوچھا علی کیوں روتا ہے؟ اللہ کے رسول، کسی وجہ سے میں مصروف رہا اور تھکا ہارا میں لیٹ گیا، آنکھ لگ گئی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عصر کا وقت نکل چکا ہے، سورج ڈوب چکا ہے۔ اللہ کے رسول، میری عصر کی نماز فوت ہو گئی، قضا ہو گئی، اس درد سے رو رہا۔ آج ہم کو رونا نہیں آتا، آج ہم کو احساس نہیں ہوتا۔ آج ہم ہفتے میں 2 رکعت نماز پڑھ کر جلدی سے اللہ کے گھر سے باہر نکلنا چاہتے ہیں۔ آج ہم کو احساس نہیں ہوگا۔ آج وہ لوگ بھی ہیں، نعوذ باللہ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، جن کو جمعہ کی نماز بھی نصیب نہیں ہوتی۔ حدیث میں آتا ہے، جو بندہ بلا عذر بیمار نہیں ہے، سفر میں نہیں ہے، کوئی اسے عذر لاحق نہیں ہے، 3 جمعہ جس کے مسلسل چھوٹ گئے، جس نے 3 جمعہ مسلسل چھوڑ دی، اللہ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اس بدبخت کا نام یہودیوں میں لکھا جائے، اسے اسرائیلیوں کے صف میں کھڑا کیا جائے۔ کس کے لیے؟ جو مسلسل 3 جمعہ کی نماز ناغا کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے۔ کیا بدبختی ہوگی ان لوگوں کی جو سال میں 1 مرتبہ عیدگاہ کو کوے کی ٹھونگ مارنے کے لیے آتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رو رہے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے میں نے سنا ہے، جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی، سمجھو کہ اس کی ساری دنیا لٹ گئی ہے۔ جس کی عصر کی نماز چھوٹ گئی، سمجھو وہ بندہ اس کی طرح ہے جس کو اللہ نے اس کے مال و دولت سے، آل اولاد سے، اس کے گھر بار سے اور اس کی پوری دنیا سے اللہ نے اسے بیکار کر دیا، محروم کر دیا۔ جس طرح وہ آدمی جس کا سب کچھ لٹ جانے کے بعد وہ قابل رحم ہوتا ہے، اس کا جتنا بڑا نقصان ہوتا ہے، صرف عصر کی نماز چھوڑنے والا اتنا بڑا مجرم اور اتنا بڑا خسارے میں، اتنے بڑے نقصان سے وہ دوچار ہوتا ہے۔
اللہ کے رسول عصر کی نماز فوت ہو گئی، رو رہا ہوں، فکر نہ کر علی، اشارہ ہوتا ہے اللہ کی قسم آگے بڑھتا سورج پیچھے پلٹ کر آ جاتا ہے۔ وقت عصر واپس آ گیا، والشمس تجری لمستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی مخلوق ہے۔ 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے فاصلے پر چلنے والا سورج نبی کے انگلی کے اشارے سے واپس پلٹ کر آ جاتا ہے اور علی عصر کی نماز ادا کرتی ہے۔ تف ہے ابو جہل، سورج نے تو نبی کو پہچان لیا، تو نے نبی کے کتنے معجزات دیکھے، تو نے ان کو پہچان نہیں سکا۔ حضرات صحابہ کرام غزوے میں، جنگ میں شامل ہیں، مصروف ہیں، آس پاس پانی کی قلت ہے، پانی کا انتظام نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلیوں کے پوروں سے پانی کے چشمے ابلنے لگتے ہیں، سوکھے کنویں میں اپنا لعاب مبارک ڈال دیتے ہیں تو سوکھا کنواں میٹھے پانی سے لبریز ہو جاتا ہے۔ کنویں نے، پانی نے، سمندر کی لہروں نے نبی کو پہچان لیا۔ ارے انسان، انہو کان ظلوما جہولا، تو کتنا بڑا ظالم ہے، تو کتنا بڑا جاہل ہے کہ تو نبی کو روز آنکھوں سے دیکھتا ہے، پھر بھی تو اس کی عظمتوں کا قائل نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے ہجرت فرماتے ہیں، غار ثور میں 3 دن تک قیام فرماتے ہیں۔ بارہا آپ نے سنا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے چادر کے ٹکڑے کر کے سارے سوراخوں کو، بلوں کو بند کرتے ہیں، ایک سوراخ، ایک بل باقی رہ گیا، اپنا انگوٹھا اس کے اندر رکھ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھ جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اپنا سر اقدس آپ کے پاؤں آپ کے زانوں پر رکھ کر آرام فرما ہوئے۔ تھوڑی دیر گزری تھی، ابو بکر صدیق رونے لگے۔ ما یبکی کی یا ابا بکر، کیوں روتا ہے ابو بکر؟ اللہ کے رسول مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے، سانپ نے مجھے ڈس لیا، سانپ کی کاٹ سے میں رو رہا ہوں، اس کے زہر کے درد سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دکھا ابو بکر، کہاں سانپ نے تجھے ڈس لیا؟ اپنا لعاب مبارک نکال کر لگاتے ہیں، سانپ کے زہر کا اثر جاتا تھا۔ حضرات علماء نے فرمایا، سانپ ابو بکر کو کیوں ڈس رہا تھا؟ آپ تو موذی جانوروں کے بھی نبی ہیں، کائنات کے ہر مخلوق کے آپ نبی ہیں۔ اب کیا سانپ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ اللہ کے نبی یہاں آرام فرما ہے؟ یہ ان کے یار غار، ان کے رفیق غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضرات علماء لکھتے ہیں، سانپ کو پتہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اس کے باوجود سانپ اس لیے ڈس رہا تھا، ابو بکر میں نے سنا تھا کہ ایک نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوں گے اور وہ مکے سے مدینے کی طرف ہجرت فرمائیں گے، اور ان کی ہجرت کی پہلی منزل، پہلا ٹھکانہ، پہلا مقام یہ غار ثور ہے، یہ میرا گھر ہے۔ ابو بکر 40 سال سے یہاں انتظار کر رہا، 40 سال سے
اس نبی کا انتظار کر رہا ہوں، تم نے میرے سارے راستوں کو بند کر دیا ہے، ابو بکر میرا راستہ چھوڑ دو، انگلی ہٹا لو، بس میں اس نبی کے رخ انور کا نظارہ کرنا چاہتا ہوں، اس نبی پر میں سلام پڑھنا چاہتا ہوں، تم نے میرے راستوں کو بند کر دیا، مجھے اس سعادت سے محروم نہ کیجیے۔ تو ہے اے مکے کے عتبہ اور شیبہ، موذی جانور نے تو نبی کو پہچان لیا، اللہ نے تجھے اس بصارت سے محروم کر دیا، تو شام سے بھی گیا گزرا ہو گیا۔ مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تنا تھا، درخت کی ایک لکڑی تھی، ایک بھانسا تھا، جسے ٹیک لگا کر آپ خطبہ دیا کرتے تھے۔ مدینہ المنورہ میں ایک خاتون تھی جن کے گھر میں لکڑی کے کام کرنے والے تھے، نجار جن کو کہا جاتا ہے۔ انہوں نے گزارش کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے ایک اچھا سا ممبر آپ کے لیے ہم تیار کر دیں، جس پر بیٹھ کر آپ خطاب فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرمائی، ممبر تیار کر کے لایا گیا، مسجد نبوی میں لا کر رکھا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجر انور سے نکل کر ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے اور مسجد نبوی کے ممبر کے درمیان کا حصہ وہ جنت کا ٹکڑا ہے، وہ جنت کا باغ ہے، وہ جنت کی زمین ہے، عائشہ کا حجرہ بھی جنت ہے۔ چنانچہ آپ جنت کی اس زمین سے گزرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، ممبر پر آپ تشریف فرما ہونا چاہتے ہیں۔ جب اس تنے کے پاس سے آپ کا گزر ہوا، جب اس تنے کے قریب سے آپ گزرتے ہیں، تو اس لکڑی کے اندر سے رونے، بلکنے، بلبلانے اور درد سے چیخ و پکار کرنے کی آوازیں آئیں۔ حضرات صحابہ کرام فرماتے ہیں، اس کے درد کو، اس کی چیخ و پکار کو سارے مجمع نے سنا۔ ایسے وہ تنا، وہ لکڑی ایسے رونے لگی جیسے اونٹ کا بچہ رویا کرتا ہے، بڑے درد سے، زور سے اور شدت غم سے اس لکڑی کے اندر سے رونے کی آواز آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، فَالْتَزَمَهُ فَاعْتَنَقَهُ، اس لکڑی کو اپنے گلے سے، اپنے سینے سے لگاتے ہیں، سینے سے چمٹاتے ہیں اور اس لکڑی سے کہتے ہیں، کیا تو اس سے راضی نہیں ہے؟ کیا تو اس سے راضی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے اور مجھے قیامت کے دن جنت میں اکٹھا کر دے گا؟ رو نہیں، افسوس نہ کر، تو بھی جنت کا حصہ ہے۔ لکڑی نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں ہرگز راضی نہیں ہوں، آپ مجھ سے سہارا لے کر، مجھے ٹیک لگا کر آپ خطبہ دیا کرتے تھے، آپ نے اس سعادت سے مجھے محروم کر دیا، مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے وعدہ لیا، آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے آپ کی شایان شان جو ممبر تیار فرمائے گا، جس ممبر پر آپ تشریف فرما ہو کر لوگوں کی شفاعت کریں گے، اس ممبر کا میں حصہ بننا چاہتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لکڑی سے وعدہ کیا، اسے ضمانت دی، تب جا کر اس لکڑی نے رونا بند کیا۔ فرماتے ہیں حضرات صحابہ کرام، کئی دنوں تک ہم اس لکڑی کے اندر سے رونے کی آواز کو محسوس کرتے تھے۔
جس طرح بچہ ہچکیوں پر آ جاتا ہے، کئی دنوں تک اس لکڑی سے وہ آواز آتی رہی، ان سے پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کر لکڑی روئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے واپس تشریف لاتے ہیں اور آپ آرام فرما ہوئے، غالباً حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں آپ کا پہرا دے رہا تھا، آپ کے قریب بیٹھا تھا، میں کیا دیکھتا ہوں کہ اچانک ایک درخت اپنے پیڑوں سے اکھڑ کر اپنے شاخوں سمیت وہ درخت اپنے پیڑ کے بل بوتے پر چلتے چلتے آگے آتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آرام فرما تھے وہاں آ کر جھک جاتا ہے۔ میں پریشان ہو گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کون سا جن ہے، یہ کون سا شیطانی اثر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آرام فرما ہیں، یہاں ساتھ میں کوئی اور نہیں ہے، لیکن میں نے یہ عجیب اور حیرت ناک منظر دیکھا کہ درخت آ کر جھکتا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد واپس اپنی جگہ چلا جاتا ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما کر بیدار ہوتے ہیں، نیند سے آپ جاگ جاتے ہیں، تو میں نے بڑے ادب کے ساتھ عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے یہ حیرت ناک تعجب خیز منظر دیکھا ہے کہ یہ درخت اپنے پیڑ سمیت آیا اور آپ کے سامنے جھک کر تھوڑی دیر میں، چند لمحوں میں واپس چلا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حیرت کا اظہار نہیں کیا، اس پر آپ کو تعجب نہیں ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ اے میرے صحابی، ہاں، اس درخت نے استاذنت ربہا، ہذہ شجرۃ استاذنت ربہا، اس درخت نے اللہ سے اجازت مانگی، اے اللہ مجھے اجازت دے، میں آگے جا کر نبی کی قدم بوسی کرنا چاہتا ہوں، ان کے قدم کے بوسے لینا چاہتا ہوں اور ان کی خدمت میں سلام پڑھنا چاہتا ہوں، درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ فأذن لها، اللہ نے اسے اجازت دی اور آ کر اس نے سلام بھیجا، سلام پڑھا اور واپس اپنی جگہ چلا گیا۔ میرے محترم بھائیوں، قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے انسان کو اشرف المخلوق بنایا، لیکن اس کے باوجود اس کی جہالت دیکھیے، إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، یہ بڑا ظالم ہے، یہ بڑا جاہل ہے، یہ حقیقت کو دیکھ نہیں سکتا، یہ تو موذی جانور سے بھی گیا گزرا ہو گیا۔ کائنات کا ہر ذرہ نبی کو پہچانتا ہے، یہ بدبخت خود نبی کو نہیں پہچانتا، یہ اشرف المخلوق ہو کر نبی کی عظمت کو نہیں جانتا، کیسے وہ جانے گا؟ اللہ فرماتے ہیں صم بکم عمی فہم لا یعقلون، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم، اللہ نے ان کی آنکھوں پر، ان کے قلوب پر، ان کے کانوں پر پردے ڈال رکھے ہیں، تالے لگ چکے ہیں، ان کی آنکھوں اور ان کے کانوں پر غلاف پڑ چکا ہے، حق کو نہ یہ دیکھ سکتے ہیں، حق کو یہ نہ سن سکتے ہیں، حق کو نہ یہ سمجھ سکتے ہیں۔ قربان جائیے بلال حبشی کی جوتیوں پر اللہ حبشی غلام کو حبشہ سے اٹھاتا ہے بلال کو، اور اس کی عظمتوں کو سلام کیجئے کہ اس حبشی غلام کو کعبے کے چھت پر کھڑا کر دیتا ہے۔ ادھر ابو لہب گھر کا آدمی ہے، چچا ہے، نبی کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، نبی کی ولادت پر سب سے پہلی میلاد منانے والا،
اللہ فرماتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب، میرے نبی کو تانا دیتا ہے، میرے حبیب کو گالیاں دیتا ہے، میرے حبیب کی شان میں گستاخی کرتا ہے، میرے حبیب کی عظمتوں سے انکار کرتا ہے۔ تبت یدا ابی لہب، اس نے بددعا کی تھی، تبا لک یا محمد لہذا جمعتنا، محمد نعوذ باللہ تیرے ہاتھ پیر ٹوٹ جائے تو تباہ اور برباد ہو جائے۔ حق کا انکار کرتے ہوئے ابو لہب نے گالیاں دی تھی، گستاخی کا مظاہرہ کیا تھا۔ میرے محترم بھائیوں، کوئی حکومت دور حاضر کے گستاخوں کا انتقام لے یا نہ لے، یہ مردہ ضمیر مسلمان قوم گستاخان رسول کا انتقام لے یا نہ لے، کوئی کسی گستاخ رسول سے بدلہ لے یا نہ لے، یہ اللہ کا اصول ہے، یاد رکھنا، یہ سنت اللہ ہے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے ملعون اور مردود کا انتقام اللہ لیتا ہے۔ چاہے تم کسی گستاخ کے متعلق FIR دائر کرو یا نہ کرو، اسے گرفتار کرو یا نہ کرو، ہم نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم قرآن پر ایمان لاتے ہیں، ہم اللہ کی قدرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ارے دور حاضر کے ظالموں، گستاخوں، ملعونوں اور مردودوں، کان کھول کر سنو، اللہ نے نبی کے چچا کو نہیں چھوڑا تو ابو لہب کے پیشاب سے اور اس کے ناپاک قطروں سے پیدا ہونے والے کو اللہ کہاں چھوڑے گا؟ اللہ کا غیبی نظام حرکت میں آئے گا۔ اللہ نے پورے قرآن میں کسی دشمن کا، کسی ملعون کا، کسی مجرم کے نام کا ذکر نہیں فرمایا، حالانکہ مکے میں وہ ظالم بھی تھے جنہوں نے نبی کو سجدے کی حالت میں اونٹ کی اوجڑی ڈالی تھی، نبی کی گردن پر نعوذ باللہ قدم رکھ کر دبایا تھا۔ نعوذ باللہ مکے میں وہ مجرم اور ظالم اور منحوس ملعون بھی تھے جنہوں نے نبی کا گریبان چاک کیا تھا، وہ مردود بھی تھے جنہوں نے نعوذ باللہ نبی کے رخ انور کی طرف تھوکا تھا۔ سورج کی طرف نگاہ کر کے تھوکنے والوں، یاد رکھو اس حقیقت کو، تمہارا تھوک تمہارے چہرے پر آ کر پڑے۔ چاند اور سورج کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ وہ روشن چراغ ہے جسے اللہ نے روشن کیا ہے، اس چراغ کو اللہ نے جلایا ہے۔ تمہاری پھونکیں، تمہارا تھوک اس چراغ کو بجھا نہیں سکتا۔ لیکن افسوس ہے، دنیا کا یہ اصول رہا ہے، ہمیشہ چراغ تلے اندھیرا، ہمیشہ چراغ تلے اندھیرا ہوتا ہے۔ چراغ روشن ہو کر سارے ماحول کو منور کرتا ہے، روشن کرتا ہے، روشنی پھیلاتا ہے، اجالا دیتا ہے، نور پھیلاتا ہے، لیکن دیکھیں کہ چراغ کے نیچے اندھیرا ہوتا ہے۔ اللہ نے جو آنکھیں ہم کو دی ہیں، ان آنکھوں سے آدمی سورج کو دیکھ لیتا ہے، چاند کو دیکھ لیتا ہے، ستاروں کے نظارے کر لیتا ہے، دور کی پہاڑیوں کو دیکھ لیتا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ان آنکھوں سے نیچے کا جو حصہ ہے وہ اپنی ناک کو دیکھ نہیں سکتا، اپنی پیشانی کو وہ اپنے آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا، اپنے سر کو وہ اپنی آنکھ سے دیکھ نہیں سکتا، اپنی گردن کو وہ اپنی آنکھ سے دیکھ نہیں سکتا۔
بالکل یہی حال تھا مکے کے کافروں کا۔ مکے کے اندر جو چراغ روشن تھا اس کی روشنی حبشہ کو پہنچی، فارس کو پہنچی، روم کو پہنچی، دنیا کے کونے کونے تک اس کی روشنی، اس کا اجالا پھیلتا گیا، لیکن مکے کے اندر اندھیرا رہ گیا۔ جو چچا جس نے پہلی میلاد منائی تھی، حضور کے نام کا پہلا جھنڈا جس نے لگایا تھا، حضور کے نام پر ولادت پر جس نے پہلی خوشی اور عید منائی تھی، وہ بدبخت خود ہدایت سے محروم ہو گیا۔ وہ چچا جس نے اپنے بھتیجے کی، نبی کی پرورش کی تھی اور جس کو پروان چڑھایا تھا، ابو طالب، وہ ایمان سے محروم رہے۔ دور سے آ کر، عراق سے آ کر لوگوں نے کلمہ پڑھا، مدینے کے لوگوں نے کلمہ پڑھا۔ اس میں ہمیں سبق ملتا ہے میرے محترم بھائیوں، بہت سارے صلاحیت مند افراد ہمارے اپنے درمیان ہوتے ہیں، ہمارے قریب ہوتے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم ان کی صلاحیتوں کو دیکھ نہیں سکتے، ہم ان کا صحیح استعمال نہیں کر سکتے۔ آدمی اپنے قرب و جوار میں رہنے والے قابل انسانوں کو نظر انداز کرتا ہے، اسی طرح جس طرح آنکھ آسمان کو دیکھ لیتی ہے لیکن اپنے نیچے کے حصے کو وہ دیکھ نہیں سکتی۔ آپ کے معاشرے میں، آپ کے قرب و جوار میں، آپ کے ساتھ دن رات رہنے والے قابل انسان ہوتے ہیں، ان کی قدر کرو، ان کی صلاحیتوں کا اعتراف کرو، ان کی صلاحیتوں کا صحیح استعمال کرو۔ دین کا، اسلام کا، قوم کا، ملت کا بھلا ہوگا۔ غرض اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں یہ پیغام دیا، ارے ملعونوں اور مردودوں جو میرے حبیب کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، دیکھو میں نے ابو لہب کو نہیں چھوڑا تو تم کو کہاں سے بخشوں گا۔ تبت یدا ابی لہب وتب، میرے حبیب کو نعوذ باللہ بددعا دیتا ہے، گالیاں دیتا ہے، چل تیری بددعا کو تجھ ہی پر ہم لوٹاتے ہیں۔ ابو لہب برباد ہو گیا اور وہ تباہ ہو گیا، اس کے ہاتھ ٹوٹ گئے۔ اس نے تو بددعا کی تھی، ہم نے تو اس کی تباہی کا فیصلہ کر دیا ہے۔ ابو لہب کو پتہ چلا، اچھا میرے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا۔ وہ جانتا نہیں کہ میرے پاس کتنی دولت ہے، اسے نہیں پتا کہ میری تعداد کیا ہے، اسے نہیں پتا کہ میرے کتنے بچے ہیں۔ محمد سے جا کر کہہ دو کہ میری ایک آواز، ایک چٹکی پر سارا مکہ جمع ہو جاتا ہے۔ اگر نعوذ باللہ محمد کے رب کا عذاب آ بھی گیا تو میں اپنے مال کے بل بوتے پر بچ جاؤں گا، اپنی تعداد، اپنی طاقت کے بل بوتے پر میں بچ جاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا، ارے نادان، کس دولت پر تو ناز کرتا ہے، کس دولت پر تو بھروسہ کرتا ہے؟ دیکھ میں تجھے مار کے دکھاتا ہوں۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، چل ہم یہ بھی فیصلہ کر دیتے ہیں، ہم نے تیری تباہی کی تحریر لکھ دی ہے، ہم نے تجھے تیری ہلاکت کا فیصلہ کر لیا ہے، سن لے کان کھول کر۔ اب اس تباہی سے، اس ہلاکت سے، ما اغنا عنہ مالہ، تیرا مال تجھے بچا نہیں سکتا، وما کسب، تیری اولاد، تیری تعداد، تیری طاقت اب ہلاکت سے تجھے بچا نہیں سکتی۔ میرے محترم بھائیوں، نبی کے چچا کو اللہ نے ایسی ذلت کی موت عطا فرمائی۔ لکھا ہے حضرات مفسرین نے اس آیت کی روشنی میں، اس سورت کی تفسیر میں، ابو لہب کی گردن پر ایک چھوٹا سا زخم ہوا، چھوٹا سا پھوڑا پھنسی زخم ہوا۔ اب یہ زخم ایسا تھا کہ اس کے سارے جسم پر پھیلتا گیا، سارا جسم سڑنے لگا، سارے جسم سے بدبو آنے لگی۔ مکے کے لوگ پریشان ہو گئے، گھر کے افراد تنگ آ گئے،
جن بچوں پر، جس اولاد پر، جن دوستوں پر، جس طاقت پر ابو لہب غرور کرتا تھا، اس کی وہی اولاد، اس کے وہی دوست و احباب فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اب یہ بندہ ہمارے درمیان میں رہ کر زندگی گزارنے کے قابل نہیں ہے، اب یہ مکے کے عام شہریوں کے درمیان رہ نہیں سکتا، اس کے جسم کی سڑاہٹ سے، اس کے جسم کی بدبو اور تعفن سے گھر کے بچے پریشان ہو گئے۔ فیصلہ کر لیا کہ ابو لہب کو لے جا کر مکے سے باہر، جہاں لوگ کچرا پھینکتے ہیں، کوڑا ڈالتے ہیں، جہاں مرے ہوئے جانور پھینکے جاتے ہیں، وہاں لے جا کر ابو لہب کو چھوڑ دیا جائے۔ خود اسی کے بچے بڑی ذلت کے ساتھ ابو لہب کو گھر سے باہر نکالتے ہیں، لے جا کر اس کوڑے دان پر بٹھا دیا۔ یہ اللہ اس کے رسول کی سچی خبریں ہیں، سنیں اور عبرت حاصل کریں۔ گستاخی کرنے والے، بے ادبی کرنے والے مردودوں کا کیا انجام ہوتا ہے، اللہ ان کے ساتھ کیا معاملہ فرماتے ہیں۔ کئی دن تک ابو لہب اسی کچرے دان میں پڑا رہا۔ اللہ کی قسم، جب اس کے بچے اسے کھانا دینے کے لیے جاتے تھے تو اس کے قریب نہیں جاتے تھے کہ کہیں اس کی بیماری مجھے نہ لگ جائے۔ اس کے بدبو اور تعفن سے اس کی اولاد برتن کو دور رکھ کر کسی لکڑی کے سہارے سے کھانا اس کے سامنے کر دیتی تھی۔ اسی ذلت و رسوائی کی زندگی گزارتے ہوئے کچرے دان میں، کوڑے دان میں ذلت کی موت مر جاتا ہے ابو لہب۔ لکھا ہے حضرات مفسرین نے 3 دن تک اسے غسل اور دفن بھی نصیب نہ ہو۔ 3 دن تک ابو لہب کی لاش پڑی ہے، کتے کھینچ رہے ہیں اور کوے اس کی لاش کو کاٹ کر کھا رہے ہیں، کتے بھی اس سے نفرت کر رہے ہیں کہ یہ وہ بدبخت ہے کہ جس نے نبی کے خلاف زبان درازی کی ہے، یہ وہ ملعون ہے کہ جس نے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے۔ اگر نبی کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو اگر میں کتا کہتا ہوں تو کتے بھی کہیں شکایت نہ کریں کہ ہم نے نبی کی شان میں کب گستاخی کی تھی۔ اگر میں ان کو خنزیر اور سور کہوں تو کہیں سور ہمارا دامن نہ پکڑ لیں کہ مولانا ہم نے نبی کی شان میں کب گستاخی کی تھی۔ یہ وہ مخلوق ہے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والی کتے اور خنزیر سے بھی یہ بدتر ہے۔ قرآن کہتا ہے ان شر الدواب عند اللہ صم البکم الذین لا یعقلون، یہ سب سے نجس مخلوق ہے، یہ ناپاک مخلوق ہے۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم ہم کثرت کے ساتھ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ ہم گستاخوں سے بدلہ انتقام نہیں لے سکتے، کم سے کم اتنا تو کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کثرت سے درود شریف کا اہتمام کریں، خود بھی درود شریف پڑھتے رہیں، گھر کی عورتوں اور بچوں سے درود و سلام پڑھاتے رہیں۔ شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تسلی ہوگی، شاید اللہ تعالی ہم پر رحم کا معاملہ فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے مومنو میں بھی، میرے فرشتے بھی میرے حبیب پر درود بھیجتے ہیں، میں اپنی شان کے مطابق ان پر رحمت نازل کرتا ہوں۔ اے ایمان والو تم بھی میرے حبیب پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرو۔ تم 1 مرتبہ درود و سلام پڑھو گے، میں 10 مرتبہ تمہیں رحمت کی نگاہ سے دیکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ سارے معاشرے کو، سارے ملک، سارے عالم اسلام کو اس کی طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ ابو لہب کی تدفین کیسے ہوئی؟ تدفین کیا، اسے جہنم رسید کس طرح کیا گیا، اس کا آخری وقت کیسا ہوا، اور کس نے اسے جہنم کے حوالے کیا، اور اس پورے واقعے سے ہم کو سبق کیا ملتا ہے۔
انشاءاللہ اس کی ساری تفصیلات آئندہ جمعہ عرض کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صلی اللہ